بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ ہم آج جو سیرہ میں کور کریں گے انشاءاللہ وہ جنگ حنین ہے، جو کہ طائف کے لوگوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، وہ یہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہم نے پیچھے دیکھا کہ حملہ کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو وہیں پہ جہاں پہ حملہ کیا اور جہاں ان کو مارا، تو وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی منگنی ہوئی تھی، اور اس نے جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے درخواست کی کہ اس کو عورتوں کی طرف لے جایا جائے۔ جب وہ لے گئے تو وہ اپنی منگیتر کے پاس گیا اور اس نے بہت ہی درد بھری نظم اپنی منگیتر کے لیے پڑھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کو مار دیا جانا ہے۔ اب لڑکی کو بھی پتہ تھا کہ وہ چلا جائے گا، تو لہٰذا اس نے بھی، کیونکہ یہ جو نظمیں کہنا تھا یہ اس زمانے میں ایک اس طرح ہوتا تھا کہ بالکل ایک نیچرل فن تھا، ہر ایک کو آتا تھا، ہر کوئی جو بات کرتا تھا وہ نظم کہہ کے اپنی بات سمجھاتا ہوتا تھا، بیکاز اس زمانے کا یہ میڈیا تھا۔ جیسے آج کل کا میڈیا جو ہے وہ خبریں دینے کے لیے بہت ہی ہوشیار ہے اور ہر طرح کی خبر جو ہے وہ فوراً آ جاتی ہے، اسی طرح اس زمانے میں نظم کے ذریعے اپنی بات کا پہنچانا اور منوانا وہ بہت عام تھا، تو ہر کوئی نظمیں کہہ سکتا تھا۔ لہٰذا اس لڑکی نے بھی جواب دیا اور لڑکے نے لڑکی کی گود میں جان دے دی جب اس کو مار دیا گیا۔ جب یہ واقعہ آپ نے سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس منکم رجل رحیم، کہ کیا تمہارے دل میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں رحم ہوتا، یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا جذبہ بھی کتنا اہم تھا، یعنی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ منگنی ہوئی ہے، دونوں میں ایک دوسرے کے لیے جذباتی لگاؤ ہے، اور اس چیز کو آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں کسی کے اوپر رحم نہیں آیا کہ وہ اس طرح سے وہ لڑکا اور لڑکی جدا کر دیے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو محبت کا جذبہ ہے، جو شادی سے پہلے فیلنگز اور ہوتی ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد اور ہو جاتی ہیں، لیکن شادی سے پہلے جو ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کی بھی اہمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات کی۔ بہرحال اب ہم ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں جنگ حنین کی۔ جنگ حنین ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ میں رہے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، باقی کچھ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ رہے کچھ کم رہے، لیکن بخاری کی روایت یہ ہے کہ آپ 19 دن رہے تھے۔ اور خبر آئی کہ طائف کے لوگوں نے بہت بڑی آرمی تیار کر لی ہے اور حملے کے لیے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ طائف سے آ رہی ہے۔ اب طائف یہ وہ شہر تھا جس نے آپ کو نکال دیا تھا، طائف وہ شہر تھا جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے، اذیتیں دی تھیں۔ طائف کو تباہ کرنے کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دو پتھروں کے درمیان ختم کر دیں، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور طائف اپنی لوکیشن کی وجہ سے بہت مضبوط تھا، حملہ بہت مشکل تھا کیونکہ پہاڑی پر تھا، اور ایک انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے جس کے اندر بند تھے، بارشیں یہاں پہ بہت ہوتی تھیں، ابھی بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کا سامان کی کثرت تھی، اس لیے محاصرہ بھی جو تھا وہ مشکل تھا، اور مسلمانوں کے پاس وہ اسلحہ بھی نہیں تھا جو اہل طائف کے پاس تھا۔ اب تھا یہ کہ طائف کے میں جو قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ ثقیف کا قبیلہ تھا، اور ان کا بت الات تھا، یعنی ثقیف کے لوگ تھے اور ان کا بت الات تھا۔ اب ان کا اور یعنی اہل طائف کا اور مکہ میں قریش کا آپس میں بہت مقابلہ چل رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر قریش کوئی بھلائی کرتے تو ثقیف اس سے بڑھ کے کرتے، اور پھر اگر ثقیف کرتے تو پھر قریش اس کا مقابلہ کرتے، لہٰذا یہ دونوں آپس میں مقابلے میں تھے۔ لیکن قریش کو جو ایک برتری حاصل تھی وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی
سرپرستی ان کے ہاتھ میں تھی۔ لہٰذا اب جب یہ حملہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ایک تو مکہ کی فتح کا مطلب یہ تھا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اب بت پرستی نہیں رہے گی، اور یہ بت پرست تھے، ان کا بت الات تھا، اس کی حفاظت تھی۔ دوسرا یہ کہ کعبہ کا کنٹرول، کہ کیونکہ اب قریش ختم ہو گئے ہیں اور کعبہ کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ اب کعبہ کا کنٹرول یہ ان کو مل جائے، یہ کسٹوڈین بن جائیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے تمام کافر قبیلوں کے پاس نمائندے بھیجنا شروع کیے، اور پہلی دفعہ عرب جو کافر تھے وہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ یہ جو جنگ حنین ہے، یہ سب سے بڑی گیدرنگ تھی کفار، عرب کے کفار کی ہسٹری آف عربیہ میں، یعنی پوری عربیہ کی ہسٹری میں اس طرح سے یوں قبیلے کبھی نہیں جمع ہوئے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگیں ہوتی تھیں تو قبیلوں کے درمیان ہوتی تھیں، لیکن کفار کے قبیلے اکٹھے ہو کے ایک دوسری قوت سے لڑنے کے لیے آئیں، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کفار کے قبیلے جمع ہوئے۔ کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ عرب ہمیشہ کبھی مل کر نہیں رہتے تھے، اور اگر کسی بات پر اکٹھے ہوتے تو قبیلہ پرستی تھی، لیکن اب پہلی دفعہ یہ دین کے لیے ہو رہے تھے، کفر مقابلہ اسلام تھا۔ لہٰذا اب ثقیف کا جو قبیلہ لیڈر بن گیا تھا قریش کے بعد، اور ان کے بلانے پر تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے ایک اور قبیلہ جو کہ بہت ہی نون تھا اور بہت زیادہ اپنی طاقت پہ جن کو گھمنڈ تھا، وہ حوازن کا قبیلہ تھا۔ یہ بدو تھے اور بہت زیادہ جنگجو قسم کے بدو تھے، بہت اچھی طرح سے لڑنا جانتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن جداد کو بھیجا، جو ابھی دین میں بالکل نئے تھے، ان کو بھیجا، عبداللہ کو، ثقیف کے قبیلے میں جاسوس بنا کر کہ تفصیل دیں۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کافی ڈیٹیلز دی، اور انہوں نے بتایا کہ طائف کے لوگ اونچی جگہ پر رہتے ہیں، اور ان کی یہ ایک نیچرل پروٹیکشن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بہت خوشحال لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ وہ آرمی بہت سٹرونگ ہے، اور جنگی مہارت بھی رکھتے ہیں، اور قلعے بھی بنا رکھے ہیں جن میں وہ رہتے ہیں، لہٰذا ان پہ حملہ بہت مشکل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر صحابہ سے اس بات کا مشورہ کیا تو وہ بھی حیران تھے، اور کوئی بھی ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ابھی ایک خوشی کا وقت تھا، مکہ فتح ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، اور اب اتنی بڑی جنگ کی تیاری کے لیے کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ تو کافی دیر خاموشی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو تمام صحابہ خاموش ہو گئے، اور کافی دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید عبداللہ نے غلط سمجھا ہے، کہ یعنی ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر عبداللہ کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ اگر مجھے غلط سمجھ رہے ہو تو ایک وقت تھا کہ مجھ سے زیادہ بہتر انسان کو بھی تم غلط سمجھتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عمر، تم بھی ہدایت پر نہ تھے، اور اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، اور ہر جگہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ہمارے سامنے وہ بہترین لوگ رکھے جو کہ ایک پرفیکٹ سوسائٹی میں رہتے تھے، لیکن ان میں بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہتے تھے، اور پھر ان اختلافات سے دلوں کو تکلیف بھی پہنچتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام کے لیے صحابہ جو تھے وہ ایک اکٹھی قوت تھے، اکٹھی طاقت تھے، کبھی اسلام کے لیے وہ جدا نہیں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جب
بہت سے ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم یہ رائے رکھتے ہوں کہ وہ بہت نیک ہیں، یا قرآن پڑھاتے ہیں، یا درس دیتے ہیں، یا دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، علماء لے لیں، یا اگر علماء نہیں بھی لیتے تو ہم ایسے لوگ لے لیں جن کو انہیں کہ اپنا کام یہ لے لیا ہوا ہے کہ لوگوں کو حق بات بتانے کا اور برائی سے روکنے کا۔ اب اگر ان کے بارے میں ہمیں کوئی عیب ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایسے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ بالکل نلیفائڈ کر دیتے ہیں۔ ارے یہ تو قرآن پڑھاتی ہیں اور ایسے کام کرتی ہیں، ایک طرف قرآن پڑھانا اور دوسری طرف غیبت کرنا، ایک طرف قرآن پڑھانا اور دوسری طرف جھوٹ بولنا، اس ٹائپ کی بہت سی باتیں ہم ان لوگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں جو کہ دین کا علم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس قسم کی آپس میں کوئی اختلافات ہو بھی جائیں تو آپ برے مسلمان نہیں بن جاتے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ اس پہ ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ اوہ یہ تو کیونکہ انہوں نے یہ بات غلط کی ہے لہٰذا یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، یہ بات انہوں نے غلط کی ہے لہٰذا ان کی بات اب ہم نے نہیں سننی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام ان کے بھی آپس میں اختلافات تھے، لیکن کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو۔ تو اب جب یہ ساری سچویشن کا اندازہ آپ کو ہوا تو آپ نے اہل مکہ سے مدد کی اپیل کی، اور وہ لوگ بھی مدد کو آ گئے جو ابھی مسلمان نہ تھے۔ مثلاً صفوان ابن امیہ جن کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ انہوں نے 2 ماہ کی مدت مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتے ہیں۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، یہ بہت امیر تھے، یعنی ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور کھانے پینے کے بھی چیزیں کافی مقدار میں موجود تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلحہ مانگا۔ یہ بات میں پیچھے بھی کر چکی ہوں کہ جب آپ نے مانگا تو سوال کیا انہوں نے کہ کیا قبضہ کر رہے ہو، یعنی کہ زبردستی لے رہے ہو یا ادھار لے رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں واپس کر دوں گا۔ کیا کہا تھا؟ بلا عاریتم مودہ، کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کہ میں عاریہ لے رہا ہوں، یعنی کہ تمہیں اس کے پیسے ادا کروں گا، قیمت ادا کروں گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی سے ادھار لیں تو اس کو اسی حالت میں واپس کریں، اور اگر وہ اس حالت میں نہیں کر سکتے تو قیمت ادا کریں۔ اس کے علاوہ حکیم ابن حزام بھی تھے، ان سے بھی آپ نے مانگا تھا، ابو سفیان سے بھی لون مانگا تھا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ مکہ کے اہل ثروت لوگ تھے، پیسے والے تھے، اور ان کے پاس کافی مقدار میں چیزیں موجود تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد مانگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو حنین کے لیے نکلے اور 10 شوال کو پہنچے۔ 12,000 لوگ تھے جس میں زیادہ تر مسلمان تھے لیکن سب مسلمان نہیں تھے۔ طائف کے لوگ پہلے سے تیار تھے، وہ تو تیاری کر ہی رہے تھے۔ ان کا چیف مالک ابن عوف تھا جو کہ 30 سال کا نوجوان تھا، جس کی یہ پہلی جنگ تھی۔ وہ نیا چیف الیکٹ ہوا تھا چیف کے عہدے کے لیے، اور اس کے اندر جوش اور جذبہ اور ولولہ بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی روایات کے مطابق، جو ان کی روایات تھیں کہ اپنے قبیلے کا ایک بہت ہی سینئر عمر رسیدہ شخص تھا، باعزت تھا پورے قبیلے میں، اس کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا مانگو۔ وہ نابینا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس کو اس لیے بھی لایا گیا اور ساتھ ہی اس کی مہارانہ رائے بھی لینے کے لیے کہا گیا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ مجھے عورتوں اور بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کیا لائے گئے ہیں؟ تو سب نے کہا ہاں وہ لائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو چیف کو بلایا، مالک ابن عوف کو،
اور کہا کہ ان کو عورتوں کو اور بچوں کو اور جانوروں کو کیوں لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ جب وہ لڑیں گے تو مرد کو ان کی اپنی جب فیملی کا خیال ہوگا تو جم کر لڑیں گے۔ تو اس پر اس نے شخص نے کہا کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، عورتیں اور بچے جنگ نہیں جیتاتے بلکہ مرد جو تلواروں سے لڑتے ہیں وہ جتاتے ہیں۔ اور اس نے کچھ اور قبیلوں کے لیڈرز کے نام لیے کہ یہ قبیلہ آیا ہے، یہ قبیلہ آیا ہے، یہ قبیلہ آیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور جنگ کے ماہر تو آئے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ عقل مندانہ نہیں ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، یعنی جو کہ قبیلے تھے، اس لیے انہوں نے آنا پسند نہیں کیا۔ اس نے مالک ابن عوف سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کم از کم یہ قیمتی سرمایہ یعنی ثقیف کا، یعنی عورتیں اور بچے، ان کو واپس بھیج دو۔ اگر جیت گئے تو تم ان کو واپس جا کر ملو گے، اور اگر ہار بھی گئے تو کم از کم یہ محفوظ ہوں گے۔ لیکن مالک نہیں مانا اور الٹا مذاق اڑایا اس شخص کا، اور اپنی نوجوانی کا روب دکھایا، اپنی نوجوانی کا زوم دکھایا، اور کہا کہ اے بوڑھے واپس چلے جاؤ، اور اگر تم نہ مانے تو میں اپنی تلوار سے خود کو مار لوں گا۔ اب یہ ایک ایموشنل بلیک میل تھا جو اس نے ان سب کو کیا کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا۔ تو یہ جو ان کا اب ظاہر ہے کہ وہ چیف تھا، الیکٹ ہوا تھا، لہٰذا اس کی اس بات کو سب نے سنا اور اس بات کو اہمیت دی۔ اور آج بھی یہ ایک حقیقت ہے، یعنی ایک پرانی پرابلم ہے کہ عمر کے لحاظ سے بزرگ لوگوں کی بات میں ان کا ایکسپیرینس شامل ہوتا ہے، جبکہ نوجوان طبقہ بے شک بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آج ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ کے معاملے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو نوجوانوں کا علم ہے وہ ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ لیکن جو ایک بات حقیقت ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے یہ جذباتی ہوتا ہے، اور جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر اپنی تمام عمر کی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی وزڈم ہوتی ہے، اور یہ نوجوان طبقہ کبھی کبھار ایموشنل فیصلے یعنی جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ میچور ہوتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے زیادہ تر بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جس کو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہے، لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز کے تحت بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان ایکسپیرینسز سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان ایکسپیرینسز سے نہیں گزرا ہوتا، لیکن اس کے پاس کیونکہ علم ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو اس لیے وہ اپنے ان بیسس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں جو کبھی کبھار تو صحیح بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہیں وہ فیصلے صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ ایک جو قصہ میں نے پڑھا تھا اس بات کے سلسلے میں کہ باپ بیٹا دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو پیدل چل رہے تھے، تو آگے جہاں جا رہے تھے والد نے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا دھیان سے چلنا، آگے زمین میں ایک بہت بڑا شگاف ہے، یعنی ایک خندق ہے۔ تو بیٹے نے اس کو باپ کو کہا کہ ابا جان مجھے پتہ ہے کہ آگے ایک بہت بڑا شگاف آ رہا ہے اس میں زمین میں۔ تو جب وہاں پہنچے تو باپ نے چھلانگ لگائی اور کراس کر گیا۔ اب بیٹا جب چھلانگ لگائی کراس کرنے لگا تو گر گیا۔ اب باپ نے جب باہر نکالا تو بیٹے نے پوچھا کہ والد ابا جان مجھے تو پتہ تھا کہ آگے ایک زمین میں بہت بڑا شگاف نظر آ رہا ہے، خندق آ رہی ہے، لیکن آپ کیوں کراس کر گئے اور میں کیوں کراس نہیں کر سکا؟ تو والد کا جواب تھا اس لیے کہ میں اس کو پہلے کراس کر چکا ہوا ہوں۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں نے بہت سی خندقیں کراس کی ہوتی ہیں، بہت سے ایکسپیرینسز سے گزر چکے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں جو اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز کو دیکھ کے وہ بتاتے ہیں، ان میں دانش مندی ہوتی ہے،
ان میں میچورٹی ہوتی ہے، ان میں وزڈم ہوتی ہے، لہٰذا ان کی باتوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے کہ یہ جو بڑے بات بتا رہے ہیں، اگرچہ نوجوان طبقہ اس سے اگری نہیں بھی کرتا، اگر ان کے خیال میں وہ بات صحیح نہیں بھی ہے تو بھی اس بات پہ غور ضرور کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں حقیقت ہو۔ اب ہم یہاں پہ اپنی سیرہ کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا سیرہ میں، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر